کا کہ اسلامی دنیا جن پر فخر کرتی ہے۔ مراد رسول فاروق اعظم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز وہ مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہو گئی جن کا نام نعیم بن عبداللہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھی پریشان ہو گئے، چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ اسلام سے قبل، قبول اسلام سے قبل ایک بہادر اور جنگجو اور عظیم جنگجو کے طور پر جانے جاتے تھے، اور جس سمت عمر جا رہے ہوتے تھے اس سمت کوئی خیر کی خبر نہیں سنائی دیتی تھی۔ تو جب ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو نعیم بن عبداللہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے کہ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت پریشانی کے عالم میں اس طوفان کا رخ بدلنا چاہا۔ کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بھی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یک لخت خاموشی چھا گئی، چونکہ عمر کی ہیبت سارے خاندان پر طاری تھی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ عمر کس قدر سخت ہے، اور دستک سے معلوم ہو چکا تھا کہ عمر خیر کے ارادے سے نہیں آیا۔ اندر سے اس وقت اندر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے، یہ قاری قرآن تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بولے اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جسم سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر بہن بولی عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اب میری واپسی ممکن نہیں ہے۔ جو کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب دوبارہ میں کفر میں جانا ہرگز پسند نہیں کروں گی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی تمہیں پیش کر دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کی استقامت اور ایک عورت کے منہ سے اتنا زبردست منہ توڑ جواب سنا تو کہا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے دکھاؤ گی؟ کہا ہاں دکھا سکتی ہوں، لیکن پہلے تمہیں وہ سارے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے جو اس مقدس اور لاریب کتاب کو دیکھنے یا چھونے سے قبل ہونے چاہیے۔ کہا کیا؟ کہا تو پلید ہے، پہلے غسل کر کے آ۔ اللہ اکبر! یہ دوسری ضرب تھی عمر کے دل پر، کفر کے دل پر، یہ سمجھیے کفر کے جہان پر ایک دوسری ضرب تھی۔ اتنا سخت انسان اور اس کے سامنے ایک عورت اور بہن کا رشتہ ہو، لافانی محبت رکھنے والا ایک رشتہ سامنے کھڑا ہو اور وہ اس قدر سخت لہجے میں بات کر رہا ہو، اس کے پیچھے کوئی تو سچائی ہو سکتی ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے زیرک تھے، اور اس وقت عرب کے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بہن نہیں بول رہی، اس کے پیچھے کوئی جذبہ ایمانی اور سچائی ہے جو بہن کے منہ سے جو ہے وہ بول رہی ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ بسم اللہ کی ہیبت کے سامنے عمر جیسا بہادر شخص پگھل کر رہ گیا۔ بسم اللہ کے بعد سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اللہ اکبر! حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ عمر کے یہ الفاظ سن کر فوراً سے پردوں کے پیچھے سے نکلے اور کہا عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے، اور تمہیں بشارت ہو کہ تم مراد رسول ٹھہرے ہو، یوں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دینا چاہیے۔ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کی عزت عطا فرما۔ بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں آقا حضور اسلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ اللہ اکبر! جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ انہیں
دار ارقم کی جانب لے چلے۔ دروازے پر دستک ہوئی، اندر چند صحابہ کرام آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دین سیکھ رہے تھے۔ کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ دروازے پہ عمر بن خطاب آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو یہ ہدایت پالے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا رستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی، یعنی نعرہ تکبیر کہا کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ اسلام کا نور بھر دے۔ 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی۔ عتبہ بن ربیعہ، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے، چونکہ مسلمان افرادی قوت ابھی اس طرح سے نہ تھی، عددی لحاظ سے بہت کم تھے، تو چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مراد رسول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، آپ نے اعلان فرما دیا آج کے بعد مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ یہ پہلی نماز تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کرام نے آقا حضور علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کی اور صحن حرم میں ادا کی۔ رستے میں آپ پر حملے کی کوشش بھی کی گئی جسے ناکام بنا دیا گیا، چونکہ قریش جانتے تھے کہ عمر کی بازو کی قوت کیا ہے اور طاقت کیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار میں ہاتھ لیے آگے آگے چل رہے تھے، وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سب کے سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ سامنے قریش کھڑے ہیں اور غصے سے لال پیلے ہوئے جا رہے ہیں، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار کے سائے میں مسلمان صحن حرم میں اسلام کی پہلی نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سیدی عمر رضی اللہ عنہ جیسا جوش ایمانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔